نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل النظرة سهم من سهام إبليس من تركها من مخافة أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم سامعین کرام، بزرگان ملت، برادران اسلام، آج آپ کے سامنے میں وہ حدیث اور کلام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا چاہوں گا جس کی ضرورت ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر مرد و عورت کو، ہر نیک و بد کو ہمیشہ درپیش رہتی ہے۔ چاہے ایک انسان کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہو، چاہے ایک انسان معاشرتی زندگی کے گھڑیوں میں ہو، چاہے ایک انسان خریداری کے لیے بازار جا رہا ہو، چاہے کوئی تعلیم اور تربیت کے میدان میں لگا ہو، اور چاہے کوئی شخص سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہو نیک اور اچھے مقاصد کے لیے، وہ حدیث مبارک جس کی ضرورت ہمیں ہر لمحہ رہتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ الامت صحابی سے مروی ہے۔ امام طبرانی، امام حاکم رحمہم اللہ صحیح اسناد کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ النظرۃ نظر یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور ایک روایت میں سہم مسموم کے الفاظ ہیں کہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر نظر ہے، نگاہ ہے۔ من ترکہ من مخافتی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی نگاہ کے غلط استعمال کو میرے خوف سے چھوڑ دیا، ابدلتہ ایمانا، تو میں اس کی اس نیکی کا بدلہ اسے اس صورت میں دوں گا کہ میں اس کی بد نظری کے کام کو چھوڑنے کا بدلہ ایسے ایمان کی صورت میں دوں گا، یجد حلاوتہ فی قلبی، جس کی چاشنی اور جس کی شیرینی اس ایمان کی وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب غور فرمائیے کہ ایک نگاہ کا درست استعمال کرنا، اپنے نگاہ کو برائی سے بچانا، اپنی نگاہ کو حرام سے بچانا، اپنی نگاہ کو بد نظری سے بچانا، ہر لمحہ اور ہر موقع پر اللہ رب العالمین کو کتنا پسند ہے کہ اس پر اللہ پاک ایسا ایمان عطا فرمائیں گے کہ جس کی چاشنی اور لذت وہ شخص اپنے دل میں خود محسوس کرے گا، یعنی وہ حلاوت اور چاشنی ایسی ہوگی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا علی، اے علی، لا تتبع النظرہ، کہ ایک نگاہ پڑ جانے کے بعد دوسری نگاہ مت ڈالنا، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، کہ پہلی نگاہ جو غلطی سے پڑ گئی، اچانک پڑ گئی، وہ تو معاف ہے، لیکن دوسری نگاہ ڈالنے پر، دوبارہ نگاہ ڈالنے پر اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے
جن 3 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی، 3 آنکھیں جو جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی، ان میں سے ایک آنکھ وہ ہوگی جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہی، دوسری آنکھ وہ جو اللہ کے خوف سے روئی، اور تیسری آنکھ وہ ہے جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ، میڈیا کی دوڑ، بے پردگی کا سیلاب، محرم غیر محرم کی تمیز کا اٹھ جانا، مرد و عورت کے مخلوط اجتماعات، اور ان باتوں کو آج دقیانوسیت سمجھا جانا، محض مولویت کا طعنہ دے کر ان حدود کو پھلانگتے رہنا، یہ سراسر انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ ایسا انسان جب اپنی نگاہ کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی نگاہ اسے آخرکار ناکامی اور ہمیشہ کی رسوائی تک پہنچا کر ہی چھوڑتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہم سب سے تقاضا کرتی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے پر اپنی نگاہوں پر حیا کے پہرے بٹھا کر رکھیں، اپنی نگاہوں پر حیا کے پہرے بٹھا کر رکھیں، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، کالج، یونیورسٹی، تعلیمی ادارے ہوں، چاہے بازار ہوں، چاہے آفیسز ہوں، چاہے کھیل کے میدان ہوں، چاہے دینی اجتماعات ہوں، چاہے حج و عمرہ کی عظیم ترین عبادتیں ہوں، اور چاہے سوشل میڈیا کا استعمال ہو۔ حتی الامکان اپنے ایمان کی بقا کے لیے اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھنا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ یہ ایمان کامل کا ذریعہ ہے، اس سے انسان کو سکون ملتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقبول اور انتہائی محبوب عبادت کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ اور ہم صرف اتنا سوچ لیں کہ یہ انسان اس نگاہ سے اپنے خالق کو دیکھے گا، تو جس نگاہ سے خالق کا دیدار کرنا ہے، اس نگاہ کو خدا نخواستہ غلط استعمال کیا تو آخرت میں اپنے رب کے سامنے کون سی نگاہیں لے کر اٹھے گا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کے لکھے ان اشعار پر میں اپنی بات آج کے درس کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں: کل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر کم نظرۃ بلغت فی قلب صاحبها کمبلغ السہم بین القوس والوتر یسر مقلتہ ما ذر مہجتہ لا مرحبا بسرور عاد بالضرر یا رامیا بسہام اللحظ مجتہدا انت القتیل بما ترمی فلا تصب یا باعث الطرف یرتاد الشفاء لہ احبس رسولک لا یأتیک بالعتب۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام حادثات، تمام پریشانیاں اور مصیبتوں کی ابتدا انسان کی نظر سے ہوتی ہے، اور بڑی آگ چھوٹی چنگاریوں سے ہی ہمیشہ لگتی ہے۔ کتنی ہی نظریں ہیں جو نظر والے کے دل میں چبھ جاتی ہیں، جیسا کہ کمان اور تانت کے درمیان تیر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھ ایسی چیز سے خوش ہو رہی ہے جو اس کی روح کے لیے نقصان دہ اور زہریلی ہے۔ ایسی خوشی جو نقصان کو لائے گی اس کے لیے خوش آمدید نہیں ہے۔ اے نظر کا تیر چلانے میں کوشش کرنے والے، اپنے چلائے ہوئے تیر سے تو خود ہی قتل ہونے والا ہے۔ اے نظر چلانے والے، تو جس نظر سے شفا کا متلاشی ہے، یعنی تجھے لگتا ہے کہ اس نظر کے استعمال سے تجھے سکون ملے گا، اپنے ارادے کو روک لے، کہیں یہ تجھے ہلاک ہی نہ کر ڈالے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔